عموماً اسٹوڈنٹس اپنے اینڈ پہ سپروائزرس کو ڈفرینٹ پرپز کے لیے اپروچ کرتے ہیں. فار پروجیکٹ اپروچ کرتے ہیں, کولیبریشن کے لیے اپروچ کرتے ہیں, ایڈمیشن کے لیے اپروچ کرتے ہیں, فیلوشپ کے لیے اپروچ کرتے ہیں. بٹ اف I look at your position, definitely you will be approaching the supervisor for the admission and the fellowship. ایڈمیشن کے لیے انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایڈمیشن کے لیے اپروچ کرتے ہیں, یا ٹو کیچ سرٹن فیلوشپ اس کے لیے اپروچ کرتے ہیں. جی آواز تھوڑا سلو آ رہا ہے سر. جی اب آ رہی آواز؟ جی تھوڑا سلو ہے سر. جی بچے اب اتنا ہی ہے, اب اس سے زیادہ یہاں پہ مائکرو فون پہ سچ کوئی آپ والیوم ریز کر دیں نا, تھوڑا والیوم ذرا بڑھا دیں, اسپیکر کا والیوم ذرا بڑھا دیں. جی تو کوئی بھی ای میل جب ڈرافٹ کی جاتی ہے, ای میل آپ لوگ بارہا ای میل کرتے ہوں گے, آپ لوگ ای میل ریسیو بھی ہوتی ہوں گی, آپ لوگ ای میل سینڈ بھی کرتے ہوں گے. اینڈ یو بیٹر نو کہ ای میل کے دو میجر سیکشن ہوتے ہیں, ایک سبجیکٹ ایریا اور ایک ٹیکسٹ باڈی. سبجیکٹ ایریا میں آپ میجر پرپز لکھتے ہیں, ویری بریف وے, ویری سمرائز وے, کہ آپ کسی کو ای میل, یہ سمجھیں گے وہ ایک قسم کی ہیڈ لائن ہوتی ہے جس میں آپ یہ مینشن کرتے ہیں کہ آپ کس پرپز کے لیے کسی کو ای میل کر رہے ہیں. اور ٹیکسٹ باڈی میں پھر آپ اس پرپز کو الیبوریٹ کر کے, فردر ایکسٹینڈ کر کے اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس کو. تو سملرلی جب آپ کسی بھی سپروائزر کو اپروچ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جب آپ ای میل ڈرافٹ کریں گے تو تب آپ کو بھی یہ دو سیکشن فل آؤٹ کرنے ہوں گے. سبجیکٹ ایریا جس پہ آپ نے پرپز لکھنا ہوگا, اور ٹیکسٹ باڈی ایریا جہاں پہ آپ نے ڈیٹیل ڈسکرپشن لکھنی ہے. تو کوئی بھی ای میل ڈرافٹ کرنے سے پہلے خود آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی سپروائزر کو کس لیے ای میل کرنے جا رہے ہیں. ایڈمیشن کے لیے ای میل کرنے جا رہے ہیں, یا آپ نے اس سے جسٹ ایک ریفرنس لیٹر لینا ہے فار دا سیک آف ایڈمیشن ان اے پرٹیکولر یونیورسٹی, یا آپ نے فیلوشپ کے لیے اس کو لکھنا ہے کہ اگر اس کے پروجیکٹ میں اگر کوئی پوزیشن ہے جس کو وہ اسپانسر بھی کر سکے, یعنی ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ فیلوشپ پرووائڈ کر سکے. تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ایک فیلوشپ ہے اور ایک ایڈمیشن ہے. ایڈمیشن میں فیلوشپ نہیں کور ہوتی, اور فیلوشپ میں دونوں چیزیں آلموسٹ کور ہوتی ہیں. تو یہ آپ پہلے خود آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کس پرپز کے لیے ای میل کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے آپ کی. اور ہمیشہ کوئی بھی جب ای میل کسی کے ان باکس میں جاتی ہے تو ویژولائز کیا ہوتا ہے, ویژولائز سبجیکٹ ایریا ہوتا ہے. تو سبجیکٹ کو مینشن کرنا یہ بہت ضروری ہے. عموماً جن ای میلز کے سبجیکٹ نہیں ہوتے ایمبیگوس کنسیڈر ہوتی ہیں, اور عموماً ایمبیگوس قسم کی جتنی بھی ای میلز ہوتی ہیں وہ اسپام میں چلی جاتی ہیں, ان باکس میں نہیں جاتی. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ ای میلیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ای میلیں ایکچولی سپروائزر کی جب ان باکس میں نہیں جاتی, اسپام میں جاتی ہے. اسپام میں کوئی بھی نہیں پڑتا, وہ جنک ای میلز ہوتی ہیں, اور وہ 2-3 دن کے بعد اتنی زیادہ ای میل جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ نارملی بھی ڈفرینٹ کمپنیز کی طرف سے بھی ای میلیں آتی ہیں اور وہ سیدھا اسپام میں جاتی ہیں. تو اتنی زیادہ ای میل جمع ہو جاتی ہیں کہ کوئی بھی اس کو فردن نہیں پڑھ سکتا, اور خاص کر وہ ای میل جس کو کوئی سبجیکٹ نہ لکھا ہو اس کو تو وہ بندہ ویسے بھی نہیں پڑھتا. تو آپ کی جتنی ایفرٹس ہوتی ہیں وہ ساری ضائع چلی جاتی ہیں. تو اس لیے جب بھی آپ کسی سپروائزر کو فار دا سیک آف ایڈمیشن اور فار دا سیک آف دا فیلوشپ آپ ای میل ڈرافٹ کر کے ان کو سینڈ کریں تو سبجیکٹ بڑا کانسائز سا, سمرائز سا, بہت زیادہ لینتھی سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. عموماً اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ اس طرح پرسنلی ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے جب مجھے ای میل کی ہے تو وہ جو سبجیکٹ ایریا ہے وہ سبجیکٹ ایریا کے اندر کمپلیٹ ای میل لکھ دیتے ہیں, اور جو ٹیکسٹ باڈی کا ایریا ہوتا ہے وہ خالی رہ جاتا ہے. تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیں. ہر ای میل کے 2 سیکشن ہوتے ہیں, ایکچولی 3 سیکشن ہوتے ہیں. ایک ایڈریس ایریا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے ایڈریس لکھنا ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کے باقی 2 مین ایریاز ہوتے ہیں. ایک وہ ایریا جہاں پہ آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہو, پرپز لکھنا ہو, بہت شارٹ سا پرپز لکھیں, ضرور لکھیں لیکن شارٹ سا ہو, مسٹ لکھیں, لینتھی نہ ہو. اور جو ٹیکسٹ باڈی ہے آپ کی ڈسکرپشن آپ نے ٹیکسٹ باڈی کے اندر لکھیں.
سبجیکٹ ایریا کو آپ نے اوپن نہیں چھوڑنا، اور سبجیکٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ایڈمیشن ہے تو ایڈمیشن کے بارے میں ہو، فیلوشپ کا ذکر نہ ہو. کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں، میرے پاس اگر فار ایگزامپل فیلوشپ اویلیبل نہیں ہے اور مجھے کوئی ای میل آیا، اس ای میل کا سبجیکٹ فیلوشپ لکھا ہو، آئی ول رائٹ اوے ڈیلیٹ دیٹ ای میل. ٹھیک ہے جی. تو جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ کسی بھی فارم سپروائزر کو ای میل کرے تو دونوں حوالے سے وہ کلیئر ہو، سبجیکٹ ایریا کے حوالے سے بھی کلیئر ہونی چاہیے، اور جو ٹیکسٹ باڈی وہ مینشن کریں اس ٹیکسٹ باڈی میں بھی بڑا کلیئر اسٹوری ہونی چاہیے. دا ادر تھنگ کہ کسی بھی فارم سپروائزر کو ای میل کرنے سے پہلے ایک پروجیکٹ پروپوزل آپ پہلے سے بنا کے رکھیں، اور آپ اس پروجیکٹ پروپوزل پہ بھی آپ خود کلیئر ہوں. آپ کو اس کی تھیم کے بارے میں اندازہ ہونا چاہیے. یہ پروجیکٹ پروپوزل آپ جب ای میل آپ لکھیں گے تو اس میں آپ نے جسٹ اس کی ایک 2-3 لائنز میں، ناٹ مور دین 2 لائنز اور 3 لائنز، میکسیمم آف 3 لائنز، ایک شارٹ سی سمری آپ نے بنا لینی ہے، اور وہی آپ نے ای میل میں آپ نے اس کو اٹیچ کرنی ہے ٹیکسٹ باڈی کے اندر. لیکن آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا سبجیکٹ ایریا کیا ہے، آپ کس سبجیکٹ ایریا کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عموماً اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ یا تو ای میل کے اندر مینشن نہیں کرتے اپنے ایریا آف انٹرسٹ کو. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ سپروائزر جب دوبارہ لکھتا ہے تو پھر وہ بندہ خود بھی کنفیوز ہوتا ہے. وہ کیا ہے، جس سپروائزر کو اسٹوڈنٹ نے کانٹیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ فار ایگزامپل جینیٹکس کے ایریا کا ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹ ایسا جب وہ پوچھ لیتے تو اسٹوڈنٹ غلطی سے بتا دیتے ہیں کہ جی آئی ایم ویری مچ انٹرسٹڈ ان ریسرچ اینیمل سائنسز فار ایگزامپل. اب جس بندے کو کانٹیکٹ کیا گیا ہے وہ جینیٹکس کا ایکسپرٹ ہے، اور اس کو ایریا آف انٹرسٹ اسٹوڈنٹ بتا رہا ہے کہ جی اینیمل سائنسز ہے. So it is not compatible actually. So, of course, right away the email will go in the trash. email delete ہو جائے گی، سپروائزر دوبارہ آپ سے رابطہ نہیں کرے گا. تو اس طرح آپ نے مس فائر نہیں کرنا. بڑا کلیئر ایک پروجیکٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ایک بڑا کلیئر پروپوزل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور جس سپروائزر کو آپ کانٹیکٹ کریں تو وہ کمپیٹیبل ہو اس پروپوزل، اس پروجیکٹ کے بارے میں. آپ کا پروپوزل فار انسٹنس جینیٹکس کے بارے میں ہے، بایو ٹیکنالوجی کی کسی فار ایگزامپل مائکروبیل جینیٹکس کے بارے میں ہے، تو آپ جس بندے کو کانٹیکٹ کریں وہ بھی مائکروبیل جینیٹکس کا بندہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ پلانٹ سائنسز کا بندہ ہو، اینیمل سائنسز کا بندہ ہو، ہیومن جینیٹکس کا بندہ ہو، تاکہ اس کو وہ فیل ہو کہ جی یہ تو اسٹوڈنٹ کے ذہن میں جو پروجیکٹ ہے وہ اس کی لیب کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے. ڈیفینیٹلی the student will lose the opportunity. Student اپنی opportunity lose کر دیتا ہے. اور اس طرح جب بہت سارے سپروائزرس کو اسٹوڈنٹ ای میل کر دیتا ہے اور بہت ساری جگہوں سے جب ریجیکشن آ جاتی ہے، عموماً ریجیکشن آتی رہتی ہے، ایسی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ 100-200 ای میلیں کریں گے، 100-200 ای میلوں میں آپ کو 3-4 ای میلوں کے آنسر آئیں گے، اور باقی جو ہیں وہ کچھ جنکس میں چلی جائیں گی، کچھ رپلائی نہیں کرتے بزی ہونے کی وجہ سے، تو اس کے پاس پوزیشن نہیں ہوتی تو ویسے ہی رپلائی نہیں کرتے. تو اس چیز سے آپ لوگوں نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. تو اپنے ڈس اپوائنٹمنٹ کے لیول کو کم کرنے کے لیے بھی آپ جب بھی ای میل کریں، جب بھی سپروائزر کو آپ لوکیٹ کریں، تو آپ نے اپنے کمپیٹیبل ایریا آف انٹرسٹ کے اکارڈنگلی سپروائزر کو آپ ای میل کریں. اس سے آپ کی اپنی فرسٹریشن اور جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. کیونکہ بجائے یہ کہ آپ 200 بندوں کو ای میل بھیجنے کے، جب آپ 10-15 ریلیونٹ بندوں کو بھیجیں گے تو آپ کو ریشو ذرا کم نظر آئے گی. جی 10-15 بندوں کو تو بھیجا ہے، 100-200 کو تو نہیں بھیجا. تو یہ ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور لاسٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ سی وی کی ہے. سی وی کے بارے میں ہم ٹاپک آلریڈی پڑھ چکے ہیں، آپ لوگ اپنی سی ویز بھی ڈیولپ کر لیں. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ سی ویز بہت زیادہ رنگین نہیں ہونی چاہیے، سمپل سی سی وی ہونی چاہیے. اور یہ کارٹون وغیرہ جس طرح نارمل ایک اسائنمنٹ کے اندر آپ لوگ پیسٹ وغیرہ کر دیتے ہیں، یا بارڈرز وغیرہ ہوتے ہیں ہر پیج کے، یہ بارڈرز وغیرہ ہو، یا کارٹونز ہو گئے، اس طرح کے اس میں ایموجیز ہو گئے، یہ جی چیزیں آپ نے سی وی کے اندر نہیں، بڑی سوبر سی اور سمپل سی سی وی ہونی چاہیے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سی وی یہ آپشنل ہے. سی وی آپ ای میل کے ساتھ اٹیچ کر بھی سکتے ہیں، اور اٹیچ نہ بھی کریں تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں. ٹیکسٹ باڈی کو آپ ایسے ڈرافٹ کریں کہ آپ کی اپنے سپروائزر کے ساتھ ایک انٹریکشن ڈیولپ ہو جائے، اور وہ خود سے آپ سے سی وی مانگ لیں.
کیونکہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ سی وی اٹیچ کرتے ہیں تو سی وی جب کوئی فائل اٹیچ ہو جاتی ہے کسی ای میل کے ساتھ اور وہ کسی انسٹیٹیوشنل ای میل آئی ڈی پہ جب جاتی ہیں تو انسٹیٹیوشنل ای میل آئی ڈیز پہ عموماً ہر جگہ پہ یہ سیکیورٹی چیک ہوتے ہیں. تو جب وہ فائل اٹیچ ہوتی ہے تو وہ سم ٹائم وہ کنسیڈر ہوتی ہے ایز اے وائرل فائل. تو وہ سیکیورٹی چیک کی وجہ سے وہ یا ای میل چلی جاتی ہے اسپام میں یا وہ ای میل بلاک ہو جاتی ہے. وہ انسٹیٹیوشن ای میل کے اوپر زیادہ ہائی سیکیورٹی سرویلنس ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جی سپروائزر کو ای میل جا چکی ہے اور وہ رپلائی نہیں کر رہا, جبکہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہ سی وی کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے وہ فائل بعض اوقات کنسیڈر ہو جاتی ہے کہ جی ایسا یہ جنک فائل ہے, تو وہ ای میل یا اسپام میں چلی جاتی ہے یا وہ ای میل بلاک ہو جاتی ہے. وہ